السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلچسپ زندگی۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جن کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینے کا دل نہیں کرتا۔ جو لوگ دعاؤں سے نکل جائیں پھر ان کو بد دعاؤں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ جب ہم کسی رشتے سے تھک جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں۔ منایا ان کو جاتا ہے صاحب جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں ان سے دور چلے جانا ہی بہتری ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مایوس نہ ہوا کریں، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت میں تبدیلی نہیں آتی، بالکل اس طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے اوقات میں فرق نہیں آتا۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ یقین ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے سمندر ہو اور آپ بولیں نہیں میرا رب راستے بنائے گا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہوتے ہیں جب دل تھک جاتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے کیونکہ خاموشی میں منافقت نہیں ہوتی۔ سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد اور کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ملتی ہے۔ ہمت نہ ہاریں اور خدا پر یقین کامل رکھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کے متعلق فرمایا سورۃ فاتحہ عرش کے نیچے والے خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کریں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے تمہارے عیب چھپا کر لوگوں میں آپ کو معزز بنا رکھا ہے۔ میرا یقین پکا ہوتا گیا کہ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے جو صرف قسمت والوں کو ملتا ہے۔ لوگوں نے سمجھایا وقت ضرور بدلتا ہے، پھر وقت نے بھی سمجھا دیا کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھی بھول جاتا ہوں۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ وہ لوگ کبھی آپ کی قیمت نہیں جان سکتے جن کو آپ ہر وقت دستیاب رہتے ہیں۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہے، کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریا میں بھی اتر جاتے ہیں۔ اچھا انسان ریاضی کے زیرو کی طرح ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزیں کبھی نہ بھولنا۔ نمبر 1 اللہ کو، نمبر 2 اس کی مخلوق کو، نمبر 3 اپنی اوقات کو۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، اور ہم سوچتے ہیں کہ انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کو ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ واحد اللہ تعالیٰ کا دائرہ ایسا ہے جہاں بن بلائے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکراتے رہتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تمام جانداروں میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ عجیب بات ہے، صرف انسان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھوکا مرتا، اور انسان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ بات تلخ ہے مگر حقیقت ہے، روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو جب بھی آپ اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ اچھا ہی کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ 10% خوشیاں آپ کو باہر سے ملتی ہیں، باقی 90% خوشیاں آپ کو اپنے جذبات اور احساسات سے ملتی ہیں۔ تو گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا بدلیں، تاکہ آپ بھی حقیقی خوشیوں کا فائدہ اٹھا سکیں۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور اب ناراض ہو تو پھر بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ بیٹھ کر آنکھیں آنسوں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں، اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم اور کچھ نہیں لگتا۔ نرم مزاجی کی دولت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ ہم تھوڑی سی اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو 2 باتوں کا معمول بنا لو، ایک اللہ کے کیے پہ صبر اور دوسرا اللہ کا شکر ہے۔ یقین مانے زندگی میں کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، صبر کی 2 صورتیں